جس ذات گرامی کو اللہ نے دنیا میں سب سے عظیم المرتبت بنایا، جنہیں اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں بنایا، جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنایا، جنہیں اللہ نے اپنے انبیاء کا امام بنایا، جنہیں اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو کتاب قیامت تک کے واسطے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پورے عالم انسانی کے لیے دستور اور قانون حیات ہے، اور اس قدر عظیم المرتبت بنایا کہ کسی کو بھی ان کی پیروی چھوڑنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ وہ ذات گرامی ویسی ہے۔ اب مسلمانوں کو سمجھ میں آیا نہیں، تو ظاہر ہے کہ پرائے ہیں، نہیں ماننے والے تو نہیں ماننے والے ہیں۔ نتیجے میں ان لوگوں کو گستاخیوں کے کرنے کی جرأت بڑھ رہی ہے۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ان کی زبانیں کھل رہی ہیں، اور شاید حکمرانوں کو بھی صحیح اندازہ نہیں ہے کہ جب ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے اوپر نامناسب کلمات تھوپے جاتے ہیں، نامناسب کلمات ان پر کہے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ اقتدار رکھنے والے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اپنے زوال کی طرف قدم بڑھانے لگتے ہیں۔ ذرا اچھا ذہن میں رکھ لینا ہے، اس وقت میں سمجھ میں نہیں آتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنے زوال کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی ہلاکت و تباہی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یہاں کا معاملہ تو ایسا ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے تو آواز اونچی کرنا بھی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر لینا ہے۔ قرآن شریف میں ہے یہ، اللہ نے فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جیسی بات کرتے ویسی مت کرو، اور ان کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال پورے کے پورے بیکار ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پرائے جو لوگ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جملے استعمال کر کے کبھی کامیابی پا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ مسلمانوں کا کام ہے اپنے طرز عمل سے ظاہر کرنا اس چیز کو۔ قربان ہوں صحابہ کرام پر۔ حضرت سعید ابن دسینہ ایک صحابی ہے، گرفتار ہو گئے مشرکین کے ہاتھوں میں، ان کے قتل کرنے کا دن، تاریخ، مقام سب طے کر دیے، گرفتار کر کے ان کو رکھے، قتل کرنے لے جا رہے تھے تو بولے تمہارے کو چھوڑ کے تمہارے نبی کو اگر قتل کر دیا تو کیسا رہتا؟ بول کے انہوں نے فرمایا میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھائے کہ تمہارے نبی کو چھوڑ دیے تو کیسا رہتا؟ تمہارے کو چھوڑ دیے، تمہارے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھا دیے تو کیسا رہتا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا اور میری آزادی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے کو قتل کر دو مگر میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹے کے چبھانے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک آج ہم ہیں
مخالفت کرنے والے مخالفت کر رہے، مسلمانوں کے کانوں پر جو بھی نہیں رو، گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو کوئی دکھ اور تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ اور دوسروں کا معاملہ تو دوسروں کا معاملہ ہے، میں دن اور رات ان کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن زندگی میں احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک بات چیت میں نبی علیہ السلام کے طریقے کی خلاف ورزی، کمانے میں نبی علیہ السلام کے ہدایات کی خلاف ورزی، خرچ کرنے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی، سلوک میں ایک دوسرے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ہدایات کی خلاف ورزی، اور شادیوں میں، تقریبوں میں، ولیموں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بالائے طاق رکھ دینا، یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا۔ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے اساتذہ بولتے تھے، بولتے تھے، اگر آج کل کے مسلمانوں کی حالات کو صحابہ کرام دیکھتے تو پوچھتے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ بے تکلف مسلمان حضور کے خلاف ورزی کرتا ہے، بے تکلف ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، بے تکلف ان کے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ میرے بھائیو، صورتحال یہاں تک ہو گئی، چونکہ وقت ہو گیا، اس لیے میں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والد بزرگوار حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج دنیا نبی علیہ السلام کے افعال کی مخالف ہو گئی، آج دنیا نبی علیہ السلام کے صفات کی مخالف ہو گئی، آج دنیا نبی علیہ السلام کے آثار کی مخالف ہو گئی، اور جس دن دنیا نبی علیہ السلام کی ذات کی مخالفہ ہو جائے گی، بس اس وقت سے یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اس میں اور ہلاکت میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، تباہی شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت ذات سے تعلق ہے، صفات سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام میں نرمی تھی، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں میرے کمال یہ ہے کہ میرے میں سختی رہنا۔ نبی علیہ السلام میں برداشت تھی، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں کسی کی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ وہاں تو یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے کم عمر بچے آپ کے ساتھ شفقت، محبت اور نرمی کی وجہ سے آپ سے مانوس ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کمال یہ ہے کہ میرے کو دیکھے تو بچے لرزنا، عورتیں کانپنا، اور لوگاں دیکھے تو ڈر جانا۔ یعنی تمام خرابیوں کو ہم لوگوں نے خوبیاں سمجھ لی۔ اس واسطے جب تک ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں ہوگا، اور جب تک کہ ہماری روش درست نہیں ہوگی، اس وقت تک بھائیو اس قسم کی چیزیں اٹھتی رہیں گی جو سچے اسلام پسند لوگوں کے دلوں کو مجروح کرتی رہے گی۔ اس واسطے جو ہمارے علماء اور جو ہماری اہل حق کی تنظیمیں ایسے موقع پر کوئی اقدام کر رہی ہوں جبکہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، اور اس ذات گرامی کے خلاف میں جن کے ہندوستان میں آمد پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے راہ ہدایت پر آنے کا جو سبب و ذریعہ بنے تھے، ان کے خلاف میں بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقل کام وام کرنا چھوڑ دیے لوگوں کی۔ ان کو دیکھ کر تو ان کے گروؤں میں سے ایک گرو نے کہا تھا
یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے خلاف میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، ان کے خلاف میں جملے کسے جا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو تو ان کو اپنے مسائل سے کسی قسم کی کوئی چھٹی مل رہی نہیں۔ ان کا پیٹ، ان کا کپڑا، ان کے بچے، ان کا گھر، ان کی آمدنی، ان کا خرچ، ان کا عیش، ان کا آرام، اس سے آگے ان کو بڑھنا ہے ہی نہیں۔ تو جو آوازیں ہمارے اہل حق علماء اور تنظیمیں ایسے وقت میں جب کہ مخالفت ہو رہی ہو، بے اکرامی ہو رہی ہو، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے خلاف میں نازیبا اور نامناسب کلمات زبان سے نکالے جا رہے ہوں، ایسی صورت میں اظہار ناراضگی کے لیے، حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے جو پرامن طریقہ اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی ناراضگی کو درج فرمائیں اور حکومت تک اپنے ان جذبات کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ حق تعالیٰ ہم سب کو دین صحیح کا فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔